الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ منشی الخلق من قدم، ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفرقین من قرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ادب کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ قیامت کے دن، جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور سورج بالکل قریب، اور لوگ پسینے میں شرابور، اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے، اور اس روز ایک ہی سایہ ہوگا، سایہ عرش۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ دنیا، یہ دار العمل ہے، یعنی عمل کرنے کی جگہ ہے، اس میں حساب نہیں ہوگا۔ اور قیامت کا دن یہ حساب کا دن ہے، اس دن عمل نہیں ہوگا۔ ہمارے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر بعد میں کر لیں گے، دیکھ لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب دیکھنا ہوگا تب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر جب دیکھنا ہوگا اس وقت ہم سے کچھ ہو ہی نہیں سکے گا، کیونکہ جتنا ہمیں اختیار دیا گیا ہے وہ موت سے پہلے کا ہے، کہ جب تک نزاع اور سکرات کا عالم نہیں آتا اور پردے اٹھنے شروع نہیں ہوتے، اس سے پہلے آپ کو جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ اور ہمیں بیان کیا گیا، جو آپ خطبہ شریف میں ہر جمعہ کو سنتے ہوں گے، کہ قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے پہلے خطبے میں، اور پہلے خطبے میں ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی جاتی ہے۔ اگر ہمیں صرف یہ بات یاد رہ جائے، وہ آیت مبارکہ اور وہ حدیث مبارکہ، تو انشاءاللہ اور کسی پھر تقریر کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ وہ کیا ہے کہ سورہ زلزال کی آیت، آخری 2 آیتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو وہ اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا تو وہ اسے بھی دیکھے گا. یعنی اتنا سا ذرہ برابر بھی کچھ ہے تو وہ اسے ضرور دیکھے گا. اب ذرہ کسے کہتے ہیں وہ بھی میں سمجھا چکا، اور ایک حدیث مبارکہ ہم ہر جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. یہ ہم ہر مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اس کے معنی پر توجہ دینا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جب خطبہ شروع ہو جائے، بلکہ یہاں تک بیان کیا گیا کہ جب امام خطبے کے لیے حجرے سے نکلے تو اس کے نکلنے سے لے کر جمعہ کی نماز کی سلام پھیرے تب تک کوئی نفل نماز کی اجازت نہیں. تب اس کے بعد نہ سنتیں پڑھی جائیں گی، بلکہ اس کی اتنی تاکید کی گئی کہ اگر کوئی شخص اس وقت مسجد میں آیا کہ جس وقت امام نے خطبہ شروع کر دیا ہے تو اب اس کے لیے چلنا حرام ہے، وہ جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، تاکہ وہ پوری بات کو توجہ سے سنے اور پھر اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہوتا ہے. کیونکہ خطبے میں باتیں ایسی پیش کی جاتی ہیں. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس کے بعد خلفائے راشدین بھی یہ خطبہ ہوتا تھا. تو یہ خطبہ کیا ہوتا تھا؟ اگر آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو کبھی کبھی آدھے منٹ، کبھی 1 منٹ، کبھی 2 منٹ کا خطبہ ہوتا، لیکن اس میں ایسی باتیں ہوتی کہ جب اس کی تشریح کی جائے، اس کو کھولا جائے اور اس کا وسترن کیا جائے تو کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہے. تو آپ بات سمجھے؟ تو اسی طرح سے اب خطبہ تو عربی میں ہوتا ہے، اس کو تو ہم دوسری زبان میں پڑھ نہیں سکتے. اب وہی خطبے کو سمجھانے کے لیے ہم یہ تقریر اردو میں کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد وہی ہوتا ہے کہ اللہ رسول کی باتیں پہنچائے جائیں. تقریر بیان وہی ہوتا ہے کہ جس میں وعظ ہو، جس میں آخرت کی یاد ہو، اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کا درس ہو. تو اس کو بھی باتیں چھوٹی ہوتی ہیں. یہ تو ہمارا یہ ذہنوں کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ لمبی لمبی تقریریں بھی اثر نہیں کر رہی، ورنہ کبھی کبھی صرف ایک جملہ، صرف ایک حدیث جس کو بیان کرنے میں یا اس کا ترجمہ بیان کرنے میں 1 منٹ بھی نہ لگے، آدمی کی پوری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے. پوری زندگی بدل جائے. لیکن کب بدلے گی؟ جب دل کا آئینہ صاف ہو اور صاف دل سے اس کو سنا جائے تو وہ اثر کرتا ہے. لیکن ادھر ادھر توجہ لگا کر جیسے بیان ہوتا ہے تو کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، اب اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہو گیا. کوئی ہے کہ وہ اپنی درود شریف کی تعداد پوری کر رہا ہے، کوئی ہے کہ وہ دوسرا وہ ذکر کر رہا ہے. پیر صاحب نے کہا تھا کہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اب وہ پڑھ رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک وقت میں آدمی ایک ہی کام کر سکتا ہے. اگر آپ کا توجہ پڑھنے میں ہے تو یہ بیان کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں، آپ کیا بولتے ہو مجھے سب تقریر سمجھ میں آتی ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی توجہ پڑھنے میں اور نماز میں نہیں ہے. صحیح بات ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ ہمیں آپ بیان کرتے ہو سمجھ میں آ رہا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کی توجہ پھر نماز میں تھے ہی نہیں، آپ باہر تھے یا آپ پڑھنے میں تھے ہی نہیں، آپ تو صرف یہ گنتی پوری کر رہے تھے. تو پھر گنتی ہی پوری کرنا مقصد ہے، اللہ کا ذکر مقصد نہیں، تو پھر یہ ہونٹوں کو ہلانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ آپ وہ کاؤنٹر کو ٹک 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 پڑھ کر گنتی پوری کر دے. تو جو بھی کام ہو وہ توجہ سے ہوتا ہے تو وہ اثر کرتا ہے. آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ تو اب دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹی سی ایک حدیث مبارکہ ہے جو ہم ہر جمعہ میں سنتے ہیں.
کیا ہے؟ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے یہ روایت ہے، کیا فرماتے ہیں؟ البر لا یبلا، کہ نیکی پرانی نہیں ہوگی، والذنب لا ینسا، اور گناہ کو بلایا نہیں جائے گا، والدیان لا یموت، اور جو بدلہ دینے والا ہے اس کو موت نہیں آنی، اعمل، پھر آخر میں فرما دیا اعمل ما شئت کما تدین تدان، کہ تیرے جی میں جو آئے وہ کر، اعمل ما شئت، جو تجھے کرنا ہے کر، جو تیری من ہوتا ہے، جو خواہش ہوتی ہے، جو تیری اچھا ہوتی ہے وہ سب کر، کما تدین تدان، تو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اب وہ ایسی بات ہے کہ یہ انسان کی زندگی پوری سدھارنے کے لیے کافی ہے، لیکن کب؟ جب اس پہ توجہ دی جائے، ورنہ یہ حال ہوتا ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنی طبیعت کو ہی شریعت بنا لیا ہے، جو من ہوتا ہے وہی شریعت اور وہی ہمارا اسلام اور وہی دین۔ من ہوتا ہے تو نماز پڑھی، من ہوتا ہے تو نہ پڑھی، من ہوا تو جماعت کے ساتھ پڑھی، من ہوا تو اکیلے پڑھ لی، من ہوا تو مسجد میں آ کے پڑھی، من ہوا تو گھر پہ پڑھ لی، من ہوا تو کسی امام کے پیچھے پڑھی، من ہوا تو کسی کے بھی پیچھے نہیں پڑھی، من ہوا تو پڑھا، من ہوا تو نہیں پڑھا، من ہوا تو عمل کیا، من ہوا تو نہیں کیا، اور اوپر سے کہتے ہیں کہ ہمارے من کی مرضی، تم ہمیں بتانے والے کون؟ تو یہ کیا ہے؟ یہی اسی کو منمانی کہتے ہیں، اور اسی کو نفسانی خواہشات کی پیروی کہتے ہیں، جو جہنم کا راستہ ہے۔ اور جہنم کو آس پاس جب بنایا گیا تو جہنم کے آس پاس خواہشات کو رکھ دیا گیا کہ جو بھی اگر آپ کو جہنم میں جانا ہے تو بالکل سادہ رستہ ہے، جہنم میں جانے کا بالکل آسان ہے۔ کیا ہے؟ جو من میں آتا ہے کرتے جاؤ، جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ جو من میں آئے کرتے جاؤ، جو بولنا ہے بولو، جو من میں آئے بولو، جیسی گالی نکالنے ایسی گالی نکالو، جیسا جھوٹ بولنا ایسا جھوٹ بولو، جو کرنا ہے کرو، جو دیکھنا ہے دیکھو۔ من ہوا تو پکچر دیکھی، من ہوا تو ایپیسوڈ دیکھ لیا، من ہوا تو کوئی سیزن دیکھ لی، من ہوا تو ورلڈ کپ دیکھ لیا، من ہوا تو فلاں کھیل دیکھ لیا، من ہوا تو خود کھیل لیا، من ہوا تو گھومنے چلے گئے، من ہوا تو یہ کر لیا۔ جو من میں آئے کرتے جاؤ، بس موت آئی اور تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ بس یہی ہے من مانی، شریعت کا دیکھنا ہی نہیں ہے۔ شریعت ایک مسئلہ بیان کرتی ہے، جیسے بہت ساری باتیں بیان ہوتی ہیں، 100 مسئلے بیان کیے، اب ہر کسی نے اپنے لیے 2 مسئلے نکال لیے اس میں سے، جو اس کو من ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں سگوڑیا دھرم۔ اب جیسے ہم نے کہا نماز کے بارے میں، اب نمازی سارے لوگ اس میں سے نکال لیں گے، ہاں، کیونکہ وہ خود پڑھتا ہے۔ ہم نے داڑھی کے بارے میں کہا، داڑھی والوں نے ساروں نے وہ مسئلہ نکال لیا، یعنی جس سے مزہ آتا ہے وہ مسئلے نکال لیے، باقی جو ہونا ہے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ منمانی کرنے سے بچائے، خواہشات کی پیروی سے بچائے۔ گزشتہ اب یہ سب مان اس لیے بیان کیا تھا کہ اتنے ایسی تقریریں ہوتی ہیں، ایسے آخرت کے بیان ہوتے ہیں، تو اگر کوئی توجہ کے ساتھ دل کے کانوں سے سنے تو یہ ہچ مچانے کے لیے، اور یہ بہت کافی چیزیں ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن جب دیکھنا ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سنیں، یہ جو عمل ہم جو کرتے ہیں، یہ عمل کا وقت ہے، اس کا نتیجہ اور صلہ جو ملے گا وہ آخرت میں ملے گا۔ اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہی ہم سماعت کرتے ہیں۔ آج بھی جتنا اللہ نے چاہا وہ تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کر دوں گا، اور گزشتہ وہ حدیث جو ہے وہ میری فیوریٹ حدیث ہے، اس لیے میں خاص کر کے نوجوانوں کو جو بار بار سنا رہا ہوں، اور وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی جو کتاب الاذان میں حدیث ہے، باب فضل المسجد والی، حدیث نمبر 660، اس کا ترجمہ صرف آپ کو سنا دیتا ہوں، اور پھر آگے دوسری حدیث سے بھی سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محشر کے دن، قیامت کے دن، جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں
لوگ ہوں گے، 7 قسم کے افراد ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا مسلمان بادشاہ۔ اور جتنا بھی مسلمان اس میں مومن بولا جائے یا نہ بولا جائے، مومن ہی مراد ہوتے ہیں اس میں، یہ سمجھے بات کو، کیونکہ ایمان سے ہی وہ سب ملتا ہے۔ دوسرا جو وہ شخص کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، ایسا جوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری اور حرام کاموں سے، گناہوں سے اور اللہ کے نافرمانی سے اپنی جوانی میں بچتا رہا، ایسا جوان۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، جس کا دل معلق ہو جائے مسجد سے، وہ کہیں پر بھی ہو لیکن اس کا بار بار دل مسجد کی طرف کھینچا چلا جائے اور اس کو اسی کی پرواہ ہو کہ جب نماز کا وقت ہو میں مسجد میں پہنچ جاؤں۔ یہ تیسرا شخص ہو گیا۔ چوتھے ان شخص کے بارے میں ہے جو کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دل دیا ہے، تو دل ہوتا ہے، اس کی یہ خاصیت میں سے ہے کہ وہ محبت بھی کرتا ہے اور وہ نفرت بھی کرتا ہے۔ تو وہ محبت ہم کرتے ہیں یہ کسی نہ کسی سے، لیکن اس محبت کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مجھے اس میں یہ چیز پسند ہے، اس کا کوئی کہتا ہے مجھے اس کا سوبھاؤ پسند ہے، مجھے فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز پسند ہے، اور کوئی نہ کوئی اس میں وجہ ہوتی ہے۔ اور جیسے کسی کی تجارت کا لین دین ہوتا ہے تو آدمی اس بزنس کی وجہ سے اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے کہ اس کے ساتھ نفع، بزنس کرنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن عرش کا سایہ ایسے محبت کرنے والے کو ملے گا کہ وہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ تو دو ایسے شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ملتے ہیں تو اللہ کی محبت پر ملتے ہیں، اور جب یہ جدا ہوتے ہیں تو بھی اللہ کی محبت کے ساتھ جدا ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کو بھی عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ اس کے بعد یہ کتنے ہو گئے؟ 4۔ پانچواں ایسا شخص کہ 4 ہو گئے نا، ایک امام العادل، ایک رجل وہ شابن والا، ایک رجل معلق فی المسجد، اور یہ 4 ہو گئے۔ پانچواں ایسا شخص جس کو کوئی حسین و جمیل خاندانی عورت، چلا چالو بازارو نہیں، ایک خاندانی خوبصورت حسین و حسن و جمال والی عورت وہ سامنے سے اس شخص کو گناہ کے لیے، زنا کے لیے دعوت دے، اس کو بلائے، اس کو انوائٹ کرے اور اس کو اپنی طرف راغب کرے، اور وہ شخص یا تو زبان سے یا تو دل میں کہہ دے فقال انی اخاف اللہ، وہ کہہ دے کہ نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ میں نہیں پڑنا چاہتا، میں گناہ نہیں کرتا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ یہ ہے۔ اب اس میں وہ لوگ سوچیں کہ جو فیس بک اور انسٹا پر لڑکیوں کی آئیڈیاں ڈھونڈ کر فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں سامنے سے، اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ سامنے لڑکا ہی ہوتا ہے، لڑکی کا نام رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، ایسا ہجرے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ لیکن فضیلت اس شخص کی آئی ہوئی ہے کہ عورت، اور وہ بھی کوئی آڈے اوڑے چہرے والی نہیں، حسین و جمیل، اور پھر بھی وہ بھی ذو منصب، یعنی ایسی کہ خاندانی اونچے گھرانے کی عورت ہو، عزت دار گھرانے کی عورت ہو، جو بازاروں میں بال کھلے رکھ کے گھومتی ہے ایسی عورت نہ ہو، عزت والی عورت ہو، اور وہ ہو بھی حسن و جمال والی خوبصورت ہو، وہ سامنے سے وہ طلبت ہو امرات، وہ شخص کو سامنے سے گناہ کے لیے بلائے، سامنے سے اس کو دعوت دے، اس کو طلب کرے، دعوت دے گناہ کے لیے، اور وہ کہے فقال انی اخاف اللہ، کہ نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیا سنا ہم نے حدیث میں؟ البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوگی۔ جوانی کے کسی کونے میں، کسی جگہ پر جہاں پہ 2 انسانوں کے سوا کوئی نہیں ہے، عورت بلا رہی ہے، مرد یہ سوچ کے بھاگ جاتا ہے یا اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتا یا جواب دے دیتا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، نہ آس پاس پتہ، نہ دوست باپ کو پتہ، نہ ماں باپ کو پتہ، نہ بیوی بچوں کو پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، لیکن وہ 2 شخص کے ساتھ تیسرا اللہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے، تو ایسے شخص کو بھی عرش الہی کا سایہ اس دن ملے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور چھٹا وہ شخص کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، لیکن اس کو چھپاتا ہے، اور اتنا چھپاتا ہے حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ اس کے ڈابے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے جمڑے ہاتھ نے کیا دیا۔
کیا صدقہ کیا اور کیا دیا، یہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہیں چلنے دیتا، اس کے پاس والوں کو پتہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے گھر والوں تک کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کیا کر رہا ہے اور کہاں کہاں دے رہا ہے۔ تو وہ دینا اللہ کے لیے ہوتا ہے، ورنہ تو لوگوں کو پرچار کے لیے دینا ہوتا ہے، تو وہ تو مسجدوں میں اعلان کرایا جاتا ہے کہ ہم فلاں فلاں کام کر رہے ہیں تو اعلان ہو جائے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس اعلان کی کیا ضرورت ہے، تو ہم کو کہتے ہیں بدھی کے خبر پڑنے کا پائیں کم کروں تا، ہاں تو یہ صاحب بول دو کہ مجھے خبر ہی پاڑنی ہے سب کو، تو وہ ہوتا ہے دکھاڑا کرنا، ریاکاری کرنا اور لوگوں کو بتانا، اس کے لیے پھر اخباروں میں بھی دیا جاتا ہے، اور جس کو دیا جاتا ہے اس کی تصویریں بھی نام ٹھام سہت سوشل میڈیا پہ کہ ہم نے فلاں فلاں کی بیٹی فلاں فلاں کو اتنے لاکھ روپے دیے، دیش دیا، فیس بھری، یہ کیا وہ کیا، تو یہ، اور پھر نیچے ہوتا اللہ تعالیٰ نیک توفیق دے۔ کون سی دعا ہو رہی ہے؟ کسی کی عزت لوٹ کے تم ایسا کر رہے ہو، کسی کا نام ٹھام دے کر وہ اخباروں میں، وہ فیس بک پر وہ فوٹوز ڈالتے، اپلوڈ کرتے ہیں، وہ کیٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ دینے والے تو سمجھ میں آ گئے کہ وہ تو دے رہے ہیں، وہ تو اپنا پرچار کر رہے ہیں، لیکن کسی کی عزت بھی تو لوٹ رہے ہو تم، کسی کو وہ پورے سماج کے سامنے یہ ظاہر کر رہے ہو کہ یہ غریب مسکین ہے، اس کے گھر میں کھانا نہیں، کیٹ ہم پہنچا رہے ہیں۔ ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے کیا؟ ایسا کرتے ایسے ثواب ملے گا؟ نہیں، حدیث میں فضیلت ایسے شخص کی آئی ہے جو اتنا چھپا کے دے رہا ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا کہ وہ کیا دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، کیونکہ جس کے لیے دے رہا ہے اس کو خبر ہے، بات ختم۔ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کو خبر ہے، پھر دوسرے کو پتہ چلے کہ نہ چلے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر ہمیں یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہم نے وہ دیا کہ نہیں دیا، ہم نے دے دیا، اللہ جانتا ہے، وہ تو بھولنے سے پاک ہے۔ حدیث میں فرمایا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوگی، والذنب لا ینسا، گناہ بلایا نہیں جائے گا۔ اور ساتواں وہ شخص کہ جو اکیلے میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ دیکھو معاملہ سارا تنہائی کا ہو رہا ہے، وہ عورت دعوت دیتی ہے تو کوئی ظاہر میں دعوت نہیں دے گی، وہ عزت والی عورت ہے، حسین و جمیل ہے، عزت والی ہے، ذو منصب ہے، خاندانی عورت ہے، وہ دعوت گناہ کی دے رہی ہے، پرائیویٹ میں دے رہی ہے، یہاں پہ آنسو نکل رہے ہیں، پرائیویٹ میں نکل رہے ہیں، رب کی راہ میں دے رہا ہے تو دائیں سے دے رہا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، وہ سارا معاملہ پرائیویٹ کا ہے۔ آئی بس سمجھ میں؟ تو اب ہم لوگوں کے سامنے تو اچھا اور نیک بنتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں، لیکن جو فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ دل میں کیا ہے اور وہ تنہائی میں کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تنہائی کا اور ظاہر کا دونوں کا تقوی عطا فرمائے۔ جیسے خطبے میں آپ یہ بھی سنتے ہوں گے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، کہ میں تم کو بھی وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، ونفسی، اور اپنے آپ کو بھی تاکید کرتا ہوں۔ کون سی تاکید کرتا ہوں؟ بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرا جائے۔ کب ڈرا جائے؟ فی السر، پرائیویٹ میں، تنہائی میں، جب کوئی بھی نہ ہو، والاعلان، اور ظاہر میں بھی۔ کچھ لوگ اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ ہم تو پرائیویٹ میں بہت اچھے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہ چلے اس لیے من مانی کرتے۔ نہیں، آپ تنہائی میں بھی متقی ہونے چاہیے، کہ قرآن میں فرماتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ آخرت میں فائدہ اور آخرت میں کامیابی یہ صرف للمتقین، التقوی والوں کو ہی ملنے والا۔ والعاقبت جو ہے آخرت ہے وہ تقوی والوں کے لیے ہی ہے۔ جمع تو ہر کوئی ہوگا لیکن اس دن جو نفع اٹھائے گا اور کامیاب ہوگا وہ صرف اور صرف وہی ہوگا جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو اور لوگوں کے سامنے ہو تو بھی اللہ سے ڈرتا ہو۔ دیکھنے میں اللہ سے ڈرے، بولنے میں اللہ سے ڈرے، بات کرنے میں اللہ سے ڈرے، معاملہ کرنے میں اللہ سے ڈرے، ہر قدم اٹھانے میں اللہ سے ڈرے، پھر اکیلا ہو تو بھی ڈرے، اگر موبائل کو لوک کھولتا ہے تو بھی وہ ڈر رہا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، تو وہ بھی ڈرے، اور سب کے سامنے ہو تب بھی اللہ سے ڈرے، نہ لوگوں کے سامنے فلمیں دیکھے، نہ اکیلے میں ہینڈز فری لگا کر اور ایڈز پر وہ لگا کر وہ ایسی حرکتیں کرے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ وہ بات ہے۔ اب یہ تو بخاری شریف کی حدیث تھی، اب دوسری حدیثیں بھی سماعت کریں۔ اس میں 7 قسم کے لوگ ہیں، تو یہ صرف 7 نہیں ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جس کو وہ خوش نصیب ہوں گے جس کو عرش کا سایہ ملے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الزہد والرقائق میں، حدیث نمبر 7512 میں حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص تنگ دست قرض دار کو مہلت دے،
تنگ دست، ہم نے ایشے شخص کو پیسہ دیا ہے، قرضہ دیا ہے، اب اس کی حالت کیسی ہے؟ تنگ دست ہے، اب وہ ادا کر نہیں سکتا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کی حالت خراب ہو گئی ہے، تو وہ اب ہوتا کیا ہے؟ لوگ پورے شہر میں بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پیسہ کھا جاتا ہے، حالانکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ فضیلت سنیں اور پھر یاد رکھیں کہ نیکی پرانی نہیں ہوگی، اس کا بدلہ دیکھیں گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تنگ دست قرضدار کو مہلت دے، اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ پورا ہو گیا، اب اس پیسہ نہیں دے سکتا یا پورا نہیں دے سکتا، آدھا ادھورا دے رہا ہے یا کچھ بھی نہیں دے، اس کو مہلت دے دے، اس کا ٹائم بڑھا دے اور یا اس کے قرضے کو معاف کر دے، وہ اس روز جس روز عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ہمیں لگتا ہے ہمارا 1,00,000 روپے چلے گئے، لیکن آپ کو پتا نہیں ہے وہ سایہ نصیب کرتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تم پیسے لے کر کھا جاؤ، اس کو یہ حدیث بیان کرو، بات ہے تنگ دست کی، وہ اتنا تنگ دست ہو کہ وہ سچ میں دے نہ سکتا ہو، ورنہ قرضہ لینا اور ادا نہ کرنا، پیسے ہونے کے باوجود کسی سے ہم نے لیا، وقت پورا ہو گیا، 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ 1 سال جو بھی مدت سے ہم نے لیا تھا، وہ وقت پورا ہو گیا، اب ہماری نیت میں کھوٹ ہے پیسے ہم دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ادا نہ کرنا، یہ قرض ادا نہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی نیند میں سو رہا ہوتا ہے اس کا گناہ چالو رہتا ہے، یہ ایسا گناہ ہے۔ پیسے کھا جانا کسی کے اتنا بڑا گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ 6 مہینے کا آپ نے مدت لی، 6 مہینے ہو، پیسے ہیں، سب کچھ ریڈی ہے، لیکن آپ کی نیت میں کھوٹ ہے کہ بھلا دوں اور اس کے دھکے کھلاؤں، اب دیکھو تارا تھا یہ کر لے جائے، لیکن اب اس سے تو ہوگا یا نہ ہو، لیکن یہ دیکھو کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ سو جائیں گے، لیکن وہ ٹائم تو چل رہا ہے نا، وقت کو گزر رہا ہے نا، وہ ایک ایک سیکنڈ آدمی گنہگار ہوتا رہتا۔ اب مسجد میں آ کر اتنی بڑی داڑھی لے کر اللہ اکبر، تہجد بھی نہیں چھوٹ رہی، فجر بھی نہیں جا رہی، جماعت باپو تو مسجد میں جو، ارے مسجد میں ہوتے کتنوں کے کھا گئے، تو ایک ایک یہ اگرچہ وہ سامنے والا کچھ نہ کر سکے تو وہ الگ بات ہے، یا تو وہ معاف کر دے وہ الگ چیز ہے، تو وہ تو اس کا مسئلہ ہے کہ اس کو ثواب ملتا ہے یا کیا ملتا ہے وہ جانے، لیکن یہ کرنے والے کا اگر نیت میں کھوٹ ہے، نیت پر سارا دار و مدار ہے، تو وہ اتنا گناہگار ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا اور کہتے یا رسول اللہ فلاں صحابی انتقال فرما گئے، نماز جنازہ کے لیے تشریف کرے، حضور ارشاد فرماتے کیا اس پہ قرض تھا، قرض ہے؟ اگر کہتے کہ قرض ہے، حضور فرماتے تمہارے ساتھی بھی تم نماز پڑھ لو۔ آپ نماز جنازہ میں شرکت نہیں فرماتے تھے، بعد میں فرماتے تھے، حالانکہ اور پھر کوئی صحابی کو کسی پہ رحم آ جاتی، کہتی یا رسول اللہ اس پہ قرض ہے لیکن اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا، بولے ہاں تم جوابداری لیتے ہو تو پھر میں آ رہا ہوں، یا خود کبھی کبھی ادا ہو کر فرما دیتے کئیوں کے قرض۔ تو آپ کو بات سمجھ میں ہے، یہ اتنا مسئلہ ہے، یہ پیسے کھا جانا یہ کوئی کرا یا اچھی بات نہیں ہے، یہ ایسی بھینکر بات ہے، یہاں تک کہ شہید جب اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ جان بھی دے دو گے، قرض ادا نہیں ہوگا، تو یہ اتنا ہے باقی پیمنٹ کا مسئلہ۔ اس لیے میں آپ کو خاص کر کے میں اپنے جو شاگرد ہیں اور جو نوجوان ہیں ان سے میں وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جتنے جیب میں پیسے ہوں اتنا ہی مال لینا چاہیے، قرض رکھنا نہیں چاہیے، پہلی بات۔ پھر تجارت میں کئی مرتبہ باقی سے کام چلتا ہے اور پورا سسٹم ہی ایسا ہوتا ہے کہ یہ قرض سے ہی کام چلتا ہے، ادھاری پہ ہی بات بنتی ہے، تو بے شک ادھار لینا چاہیے، لیکن اس طرح سے لینا چاہیے کہ سب سے پہلے تو ادا کرنے کی نیت ہو پہلے ہی، کہ حدیث میں یہ بھی آیا کہ جو شخص اس نیت سے قرض لے کہ اس کو ادا کرے گا، اس نیت سے قرض لے کہ اس کو ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے قرضدار کی مدد بھی فرماتا ہے اور اس کے قرض ادا کرنے کے اسباب بھی پیدا فرماتا ہے۔ یہ پکی بات ہے، پکی بات ہے۔
اگر آپ نے کسی سے ادھار لیا اور نیت یہ ہے کہ میں انشاءاللہ ادا کروں گا، بلکہ کئی امہات المومنین کا تو طریقہ یہ تھا کہ وہ قرض لیا کرتی، ہمیشہ قرض میں رہتی، اور فرماتی، ان سے کہا گیا کہ آپ ہر مرتبہ قرض کیوں لیتی ہو؟ تو کہا کہ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو قرض اس لیے لیے کہ وہ ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، تو میں قرض اس لیے لیتی ہوں ادا کرنے کی نیت سے تاکہ اللہ تعالیٰ میری مدد میں رہے۔ یہ ہے نظریے کا سوال کہ یہ ادا کرنے کی نیت سے اگر کوئی لیتا ہے تو اللہ مدد فرماتا ہے، اسباب بن جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس نیت سے قرض لیا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ آدمی کو پھر پتا چل جاتا ہے کہ میری کیپیسٹی نہیں ادا کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر وہ بنا دیتا ہے اسباب، کیونکہ نیت صاف ہے۔ کیونکہ حدیث میں حضور نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی، سرکار نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اسباب وہ پیدا فرماتا ہے، لیکن جس کی نیت میں ہی کھوٹ ہو، جس نے قرض ہی اس نیت سے لیا، وہ بھی حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ قرض اس نیت سے لیا کہ وہ ادا نہیں کرے گا، پہلے سے ہی پکا ہے کہ بوچج مارنا ہے، اس نیت سے قرض لیا کہ واپس ادا نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کو چور ہونے کی حالت میں ملے گا۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا کہ اگر 3 پیسے کسی کے باقی ہیں، 3 پیسے، اور اگر وہ 3 پیسے ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو 500 نمازیں جماعت کے ساتھ اس کے بدلے میں دینی پڑے گی۔ اب سب سے پہلے تو 500 نمازیں جماعت کے ساتھ، اور وہ بھی کیسی؟ یہ گلاٹی والی نہیں، یہ بھاگم بھاگی والی نہیں، ایسی 500 نمازیں جو اللہ کی بارگاہ میں ویلڈ ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہو، جس کا ہمیں کچھ نہ کچھ ثواب ملا ہو، ایسی 500 جماعت والی نمازیں اس شخص کو دینے کی کہ جس سے 3 پیسے لیے، تو پھر 3 پیسوں کا یہ حال تو 30 پیسے میں کیا ہوگا، اور پھر 300 پیسے میں کیا ہوگا؟ کتنی نمازیں ہو گئی 300 پیسے میں؟ 3 روپے ہوئے، 500 سے 2 منڈے بڑھا دو، پھر اتنی ہو گئی ہیں 50,000 اور 3 لاکھ، بنگلہ گاڑی سب سیٹ کر لیا۔ مانگنے والے مانگتے ہیں، اور پھر مانگنے والا لیا تھا 6 مہینے کے لیے، 6 سال ہو گئے، اب مانگنے والا مانگتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ لینے بھگی بھی نوتا ایسا ڈیناس تارے بدی کے ڈیناسی پانکے ڈینا جائے نہیں، کوئی کھائی نہیں، ارے 6 مہینہ کا بول کے لے گیا تھا، آج 6 سال ہو گئے، اور تیرا سب کچھ چکاچک چل رہا ہے، اور ابھی بھی تو کہتا ہے کہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ کب ہو سکتا ہے؟ کہ جس سے پیسے لیے پہلے اس سے معافی مانگی جائے۔ یہ بھی مسئلہ سخت ہے۔ آپ نے کسی کے 2-4 مہینے کے لیے بولا، پھر اس کو 2-4 سال کے بعد دیا، تو آپ نے صرف پیسہ دیا ہے، ابھی معافی نہیں مانگی، معافی والا گناہ باقی ہے۔ اس کا جو دل دکھایا اور اس کا حق مارا، جو پیمنٹ میں لیٹ کیا، شریعت کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو لیٹ پیمنٹ کیا جائے تو پہلے اس کی رضامندی حاصل کر لی جائے، اس سے یہ مہلت مانگی جائے، اور مہلت مانگی جائے کہ میں نے 6 مہینے کا بولا تھا، اب میری حالت یوں ہے، میں اس طرح کا میرے ساتھ معاملہ ہے، مجھے اور 6 مہینے بڑھا دو۔ اب جس سے مانگی جائے وہ اگر 6 مہینے کا 12 مہینہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا اس کا قرضہ معاف کر دے، اس کو عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ تو اس طرف سے یہ ہے مہلت دینے والے کو یہ فضیلت، اور سامنے والا پیسہ لینے کی یہ ذمہ داری کہ وہ پہلے اس سے رجا لے لے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے تو مجھے تھوڑا وقت اور چاہیے گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اب تم گناہ سے بچ گئے، گناہ سے تم بچ گئے، اب 6 مہینے کا 1 سال ہو جائے گا تو کیونکہ تم نے اس سے پرمیشن لے لی ہے، اب تم گناہ اور تمہارے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر سوتے میں بھی گناہ چالو رہیں گے۔ یہ اتنا سخت مسئلہ ہے، اتنا سخت مسئلہ ہے، ان کو آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ ہاں جن دوستوں کے ساتھ
اور جن لوگوں کے ساتھ اپنا ویوہار بہت اوپن ہوتا ہے اور اتنا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے پیسے لیتے رہتے ہیں، استعمال کرتے رہتے ہیں اور دیتے بھی رہتے ہیں، اس کو ضرورت پڑی بولے لاکھ روپے، اب لاکھ روپے اس نے دے دیے، اب اس کو ضرورت پڑی فون ہی کرتا، اتنا مطلب کلوز ہوتا ہے تو ان میں یہ معاملات نہیں ہوتے، کیونکہ یہ چلتا رہتا ہے، اس کو آپ ویوہار ہی سمجھ لیں، وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن کسی ایسے شخص سے پاس سے آپ نے لیا ہے کہ جس کو دینا ہے اور وقت بول کے آپ نے لیا ہے، پھر اگر وہ وقت پہ نہیں دے سکتے تو اس سے رجا لے لی جائے، اس سے معافی مانگی جائے، اور معافی نہیں مانگے تو وہ گناہ باقی رہے گا، اور صرف معافی مانگے اور پیسے نہیں دیے تو بھی نہیں چلے گا۔ لوگ معاف کرنا، بھائی ابھی تک میں نے نہیں دیے، ارے معاف تو کروں گا، پہلے پیسے تو دے۔ کچھ لوگ معافی سے کام چلا لیتے ہیں، سوری بول کے نکل جاتے ہیں۔ تو ان سب یہ دو باتیں ہوں گئی ہیں نا، ایک پیسہ بھی ہوتا ہے دینا، اور یہ تو یہ ہے قرض کا معاملہ۔ اور قرض دار کو مہلت دینے کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ بلکہ سن لیں، اعلیٰ حضرت آج سے 104 سال تو آپ کو پردہ فرمائے ہو گیا، اس زمانے کے اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ لوگ پیسے لے جاتے ہیں واپس نہیں کرتے، اور کہا کہ میرا اس زمانے میں 600 روپے لوگوں پر قرض ہے، یعنی 6 لاکھ روپے ہوئے، آپ زمیندار تھے تو آپ کا اسی سے چلتا تھا، تو بولے کہ میں نے 600 لوگوں کو دیے ہوئے 600 روپے واپس نہیں کر رہے ہیں، تو کہا اور اتنے سال ہو گئے، تو مریدوں لوگوں نے کہا، شاگردوں نے، حضرت آپ تو پھر لوگوں کو معاف کیوں نہیں کرتے تھے؟ پتا ہے کہ وہ آنے کی چانس نہیں لگ رہے، اب اتنے سال گزر گئے ابھی تک نہیں دے رہے، واپس نہیں کر رہے۔ کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے اور اس کی جو مہلت ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے، پھر اگر وہ اس کی مہلت براتا رہتا ہے تو ہر دن اس کو اتنے روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بولے 600 روپے، آج کے حساب سے 6 لاکھ روپے سمجھ لیں، 6 لاکھ روپے روزانہ صدقہ کرنے کا مجھے ثواب ملتا ہے، میں اتنے روپے کب صدقہ کر سکوں گا؟ لہٰذا میں ان لوگوں کو معاف بھی نہیں کرتا اور چلاتا رہتا ہوں کہ روزانہ مجھے اتنا ثواب ملے۔ یہ ہوتا ہے حدیث پر عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو تقوی ہے یہ بنیاد ہے۔ ان التقوی صنع ظہور الایمان، یہ ایمان کی اونچے میں اونچی چوٹی ہے، بلند چوٹی ہے جو تقوی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو جب آدمی کے دل میں تقوی ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا 1 روپیہ یہ مجھ سے کیا لے لے گا، لیکن اس کو پتا ہے کہ پھر وہ حساب لے گا پائے کا، تب حالت خراب ہو جائے گی۔ تو پھر تقوی سے آدمی پھر بچ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے سامنے والا آدمی اگرچہ بظاہر کمزور مسکین ہوتا ہے لیکن وہ اس کے سامنے مقابلہ نہیں کرتا کہ تم تو میں، وہ کہتا ہے کہ بادشاہی کیوں بن کے نہ بیٹھ جائے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیسر و کسرا بھی ان کا نام آتا تھا تو یہ اپنے کرسی پہ یہ کانپنے لگتے تھے اپنے تخت پر، یہ عمر کا نام تھا، لیکن ان کا تقوی یہ تھا کہ کبھی کبھی بات کرے تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ وہ خوف خدا کتنا ہوتا ہے ان کے پاس کہ پھر وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی یہ کہتے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک ننگی کر دی تھی صحابی کے لیے، بولے میں نے آپ کو مارا تھا، وہ پورا واقعہ کبھی کبھی بیان آپ آیا کرے، آپ وقت پہ آیا کرے۔ ایک تو جمعہ آتے ہو، دیکھو بارو شریف کا ہم نے بیان کیے، روزانہ تفسیر ہوتی ہے، آپ سنا کرے، پتا چلے گا یہ اسلام کیا ہے اور اسلام کیسے پھیلا ہے۔ آپ سنیں گے تو پتا چلے گا، آپ ٹی وی میں دیکھو گے تو یہی بتائیں گے کہ یہ سے پھیلا ویسے پھیلا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہاں ہم سے سنیں، پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کتنا بڑی ہمیں دولت دی ہوئی ہے ایمان اور اسلام کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور سننے اور کہنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور اخلاص و تقوی اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے۔